حضور کے ایک صحابی تھے، بہت غریب تھے اور آیا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ایک دن نہ حضور نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ یار بتا دن کیسے بیت رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بتاؤں، بڑی حسرتیں ہیں، بڑے مشکل سے دن گزارتے ہیں حضور۔ میرے قبیلے کے اندر مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے، میرے قبیلے کے اندر سب سے زیادہ غریب میں ہوں حضور، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر بتا یار دن کیسے بیتتے ہیں؟ کہتے ہیں غریبوں کے جہاں وقت رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ کیا بتاؤں، بڑے مشکل سے دن گزرتے ہیں۔ محبت بھری سے گفتگو ہو ہی رہی تھی، اچانک جبریل آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس نوجوان بیٹھا ہے کل ظہر کے وقت تک اس نوجوان نے فوت ہو جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا نہیں یہ بات۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے غلام، تیری زندگی کے اندر جو سب سے بڑی حسرت ہے وہ مجھے بتا۔ حضور کیا بتاؤں، بڑی حسرتیں ہیں دل کے اندر، اور یہ جو غربت ہے نا، اس غربت نے عجیب رنگ دکھایا ہے مجھے۔ یا رسول اللہ میرے خاندان کے اندر مجھے کوئی اپنا نہیں سمجھتا، یا رسول اللہ میرے خاندان کے اندر میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی رشتہ دینے کے لیے جناب علی تیار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میری اس غربت نے بڑے مذاق اڑائے ہیں، میری اس غربت نے میرے قبیلے کے اندر بڑے مذاق اڑائے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا بتاؤں آپ کو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار بتائیں کیا حسرت ہے آپ کی؟ عرض کرتا یا رسول اللہ میری دو حسرتیں ہیں، دو حسرتیں ہیں۔ ایک حسرت تو یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے میٹھا کھاؤں، غربت تھی کبھی میٹھا نہیں خرید سکا، میٹھا کھا نہیں سکا۔ اور دوسری حسرت ہے یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی ہم سفر مجھے ملے، میرا کہیں رشتہ ہو۔ غربت کی وجہ سے لوگ رشتہ نہیں دیتے، اپنے قریبی ہیں غربت کی وجہ سے منہ رخ موڑ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں میرا بھی ہم سفر ہو۔ یا رسول اللہ جب مدینے والے لوگ سو جائیں میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرا ہم سفر حضور پر درود پڑھتے رہیں۔ یا رسول اللہ میری خواہشیں ہیں، میں چاہتا ہوں میرا کہیں نکاح ہو، میرا کوئی ہم سفر مجھے نیک ملے۔ یا رسول اللہ آپ ہی کا تذکرہ ہم گھر میں کرتے رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال جاؤ بلا کے لے آؤ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان، علی، اور کچھ صحابہ تھے ان کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت بلال بلا کر لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے چارپائیاں پوری کرنی ہیں، کسی صحابی کے ذمہ لگایا تم نے برتن پورے کرنے ہیں، کسی صحابی کے ذمہ لگایا کہ تو نے جناب علی گھر کا اور سامان پورا کرنا ہے، کچھ صحابہ کے ذمہ لگایا کہ تم کپڑے لے آؤ، وہ کپڑے لے آئے۔ جہیز کا سارا سامان حضور نے اکٹھا فرما لیا مسجد نبی کے پاس۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کے ذمہ لگایا، عثمان تو نے حلوہ بنانا ہے، اور حلوہ بھی ایسا بنانا ہے کہ زندگی میں کبھی نہ بنایا ہو، ایسا حلوہ بنانا ہے۔ حضور نے پھر اس نوجوان سے پوچھا کہ میرے پیارے غلام مجھے بتا کیا تیری نظر میں کہیں رشتہ ہے؟ غلام عرض کرتا یا رسول اللہ میرے چچا ہیں، ان کی بیٹی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، یا رسول اللہ مجھے میری نظر میں وہی رشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے چچا کو بلاؤ۔ چچا کو بلایا گیا مسجد نبی کے اندر۔ حضور نے فرمایا میں تیری بیٹی کا نکاح کر کے دینے لگا ہوں۔ اس کا چچا عرض کرتا یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، جیسے آپ کا حکم آپ کر ڈالیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اس کا نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھا کر پھر حضور نے پوچھا کہ پیارے صحابہ تم میں سے کسی کا گھر ہے جو خالی کھڑا ہو؟ ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایک حویلی ہے، ایک گھر ہے جو بالکل خالی کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ گھر اس کو دے دو۔ عرض کرتا یا رسول اللہ جیسا حکم ہو۔ اس کو گھر مل گیا، نکاح ہو گیا،
کھانا تیار، جناب علی سبھی نے کھانا کھا لیا، تھوڑا سا حلوہ اور کچھ کھانے کے لیے شام کے وقت حضور نے فرمایا یہ سارے کا سارا سامان اٹھا کر اس گھر میں لے جائیں صحابہ، اور ان کا کھانے پینے کے لیے شام کا بھی روٹی اور حلوہ وہیں پہ پہنچا دیں، سامان بھی وہیں پہ پہنچا دیں، دولہے اور دلہن کو بھی وہیں پہ پہنچا دیں۔ وہیں اسی گھر میں پہنچایا گیا۔ تو جب رات ہوئی، عشاء کا وقت تھا، دسترخوان لگا، دونوں کھانا کھانے لگے۔ نوالا توڑا ہی تھا کہ گھر کی چوکھٹ پر کسی جناب علی فقیر نے دستک دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیں۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا اپنی بیوی سے، آپ کا کیا مشورہ ہے کہ فقیر آیا ہے گھر پہ، دے نہ دیں؟ اس نے کہا جیسے آپ کا دل کرے۔ کھانا بھی اٹھایا، حلوہ بھی اٹھایا، اٹھا کر فقیر کی جھولی میں رکھا، اور فقیر نے دعا دی، مولا ان کے گھر کو ہنستے بستے رکھنا، ان کو اولادیں دینا، مولا ان کی جناب خوشیاں میں مزید برکتیں ڈالنا۔ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذمہ لگایا کہ تم جاؤ اس کے گھر کے ارد گرد، تم دیکھنا کہ جس وقت رونے کی آواز آئے مجھے بتانا۔ وہ صحابی گیا، رہ گیا اس کے گھر کے ارد گرد۔ ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت جب قریب آیا تو وہی صحابی مسجد کے اندر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ ان کے گھر کے اندر تو خوشیاں تھیں، ہنستا بستا گھر ہے وہ۔ حضور سجدہ ریز ہو گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کل جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ شخص کل ظہر تک فوت ہو جائے گا۔ حضور جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، مولا یہ معاملہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، میرے پیارے پیغمبر بات بالکل سچی ہے جبریل کی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرے پیارے صاحب، میرے پیارے پیغمبر، بات یہی تھی، اس کی موت واقع ہونی تھی ظہر کے ٹائم۔ لیکن بات یہ ہے کہ رات جب یہ کھانا کھانے لگے، اس شخص نے پوری زندگی میں غربت کی وجہ سے کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، لیکن جب فقیر نے میرے نام پہ دستک دی تو اس نے وہ میٹھا بھی اٹھا کر اور کھانا اٹھا کر فقیر کو دے دیا، اور فقیر نے دعا دی کہ مولا ان کے گھر کو ہنستے بستے رکھنا، ان کو اولادیں عطا کرنا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے اس کی تقدیر کو بدل ڈالا، اور میں نے چاہا کہ جناب علی یہ بھی خوشیوں کے دن اور مزید گزار لے، میں نے اس کی تقدیر کو بدل ڈالا ہے۔